أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. یہیں سے نا سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ. جب بھائی سب داخل ہو گئے مصر کے اندر، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آوا الیہ اخاہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنی طرف ملا لیا. آوا الیہ اخاہ، ملا لیا اور کہا کہ انی انا اخوک، میں آپ کا بھائی یوسف ہوں. فلا تبتئس، غمزدہ نہ ہوئیے گا، بما کان، غمزدہ نہ ہو ان چیزوں پر، بما کانوا یعملون، جو یہ کام بھائی ہمارے اللاتی بھائی کرتے رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ غمزدہ نہ ہو. پھر باقی بات تو میں نے آپ کو بتا دی تھی. پھر ان کا باہم مشورہ ہوا دونوں بھائیوں کا کہ بھئی بنیامین کو روکنا ہے. یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ بھئی آپ کو کیسے روکا جائے، یہاں روکنا ہے. اب آپ بھائیوں کے ساتھ نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے تدبیر ذہن میں ڈال دی. یہ باہم مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو بھائیوں نے تو وعدہ کیا ہے ابا سے، اس وعدے پر تو وہ اصرار کریں گے، مجھے لے جانے کا اصرار کریں گے، اور منع کرنے کی صورت میں جھگڑا ہوگا بلا وجہ. ان کو عہد پورا کرنا ہے. انہوں نے کہا تھا ہم بنیامین کو واپس لے کے آئیں گے، اور اگر یہ بات نہ کریں، وہ بات بتا دیں تو راز کھل جائے گا، راز کھل جائے گا. اور اگر راز کو مخفی رکھیں تو یعقوب علیہ السلام کا غم بڑھ جائے گا. کیونکہ بلا کسی سبب سے روکنا، وہ ضرور پوچھیں گے پھر روکا کس وجہ سے بنیامین کو انہوں نے، کوئی سبب بھی نہیں ہے. سبب ہوگا تو غم کم ہوگا. اب سبب بھی نہیں ہے، وہ معاملہ وہاں پہنچے گا تو حضرت یعقوب غمزدہ ہو جائیں گے، غم بڑھے گا ان کا. اس لیے میں تدبیر ذہن میں یہی آئی باہم مشاورت سے. یہ بلفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. بس باہم مشاورت سے یہ بات آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بنیامین کی کو سجائی کہ بھئی میں آپ کے سامان کے اندر ایک برتن، ایک پیالہ رکھ دوں گا، اور اس پر ہم تھوڑا سا شور کریں گے کہ بھئی ایک پیالہ غائب ہوا ہے، پیالہ چوری ہوا ہے، اور وہ تم قافلے کے ساتھ ہوگے ان کے بھائیوں کے، وہ پیالہ تمہارے سامان میں سے نکلے گا. تو ایسا کوئی طریقہ آ جائے گا کہ جس میں تمہیں روکا جا سکتا ہو. بنیامین اس بات پر راضی ہو گئے. بھائیوں کے باہم مشورہ تھا. یہ بات صورتحال جب رضامندی سے ہو تو پھر کوئی چوری ووری کی بات نہیں ہوتی، بات پتہ ہوتی ہے کہ بات ہوئی بھی ہے. اس کو بھی چوری نہیں کہتے، یہ ایک تدبیر کہتے ہیں اس کو. کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے سامان میں چیز رکھوں گا اور پھر میں آپ کو یوں بولوں گا تو یہ ایسی چوری نہیں کہلاتی. اس کو چور کہنے کو آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے بھائی، چلتے ہیں. اب یہ بات آپس میں ہو گئی، یہ صلاح، یہ مشورہ ہو گیا. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اور یہ بات میں نے بتا دی تھی کہ آپ غم میں نہ آئیے ان چیزوں سے جو ہی کرتے ہیں. میں نے بتا دیا غم کون سا تھا. بنیامین کو کیا غم ملا جو وہ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ غم میں نہ آئیے؟ کون سا غم ملا؟ بھائی کی جدائی اور فراق کا. فلما جہزهم بجہازهم، بس جب انہوں نے ان کا جہاز، ان کا سامان تیار کر دیا، جعل السقایا، رکھ دیا اس پانی کے برتن کو جس سے غلہ بھی تولا جاتا تھا اور پانی بھی پی لیا جاتا تھا. اس غلے کو، اس سقایا کو، اس پانی کے برتن کو رکھ دیا فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے اسباب میں، اپنے بھائی کے سامان میں، بنیامین کے. پھر یہ لوگ اپنا سامان لاد کر
روانہ ہونے لگے. روانہ ہوئے. پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر ایک منادی، ایک ندا دینے والا شخص بھاگتا ہوا ان کو پکارنے لگا. ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، عیر کارواں، قافلہ. عیر کے معنی قافلہ، کارواں. اے قافلے والو، انکم لسارقون، ابھی تمہیں ناپ کر دیا تھا، تول کر وہ پیمانے سے تمہیں غلہ دیا تھا، وہ پیمانہ غائب ہو گیا. انکم لسارقون، تم کیا ہو؟ ضرور بھی ضرور کیا ہو؟ چوری کرنے والے لگتے ہو، تم لوگ چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم، بھائیوں نے کہا ان کی طرف متوجہ ہو گئے. واقبلوا علیہم، بھائیوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ قالوا نفقد صواع الملک، یعنی ہمارے جو بادشاہ کا جو سا تھا نا، بادشاہ کا جو پیمانہ تھا غلے کو ناپنے کا یا پانی پینے کا، وہ غائب ہوا ہے. صواع الملک اس لیے کہہ دیا کہ یا تو بادشاہ کا وہ پیمانہ تھا، وہ بادشاہ اس میں پانی بھی پیتا تھا، اور اسی پیمانے سے اس نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ بھئی آپ اس کو غلے کو بھی اسی سے ناپ کے دے دو. یا مراد ملک سے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، عمومی طور پر آپ کو مجازن انہوں نے ملک کہہ دیا، بادشاہ کہہ دیا، تو مراد یوسف علیہ السلام کا ہی وہ پیمانہ ہے. سوا کے بارے پیمانہ، جسے وہ دودھ نہیں ناپتے ہیں آپ، دودھ کا ایسے پیمانے ہوا کرتے تھے پہلے. دودھ دے گا نا ہمیں کیسے دیتے لوگ؟ تول کے تو نہیں دیتے نا، ناپ کر دیتے. کس سے؟ برتن ہوتا ہے نا، وہ کون سا پیسہ، کیا بولتے ہو آپ لوگ؟ آپ کی زبان میں دودھ کیسے ملتا ہے آپ کو؟ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ڈائریکٹ بکری سے خود ہی نکال لیتے ہیں. اچھا، ہمارے یہاں بھائی وہ پیمانہ ہوتا ہے، اسے لوگ پوا بھی کہتے ہیں. پوا نہیں، اس کو کہتے کیا، وہ تو کلو لیٹر بولتے ہیں، اصل میں اس کو لیٹر ہوتا ہی ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ اردو والے تو بولتے ہیں پوا اس برتن کو، اور عربی کے اندر یہ لفظ سا کے نام سے ہے. سا مختلف ہے، وہ ضروری نہیں دودھ کا، وہ سا ایک برتن جیسے پیالہ لیا اور اسی سے تول کے دے دیا. اب پہلے تیل بھی ایسے ہی بکتا تھا، ہم نے دیکھا ہے تیل بھی وہ اسی ایسے کر کے تیل دیتا تھا، 1 لیٹر یہ 2 لیٹر یہ 3 لیٹر. آج بھی ہے سب کچھ جگہوں پر آج بھی ملتا ہے اسی طرح سے. خیر ان کو پتہ ہی نہیں، آپ کو پتہ نہیں بیٹا، صحیح نا، ان کا سسٹم نہیں ہے ایسا، کیونکہ ان کا دودھ فروخت نہیں ہوتا، یہ براہ راست دودھ جانوروں سے ہی نکال لیتے ہیں. اچھا بھائی، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، فقط یفقد، ضرب یضرب سے گم ہونا. قالوا نفقد صواع الملک، کہنے لگے کہ ہم نے بادشاہ کے پیمانے کو گم پایا ہے، اور سنو ہم تمہیں چور سمجھتے ہیں کہ تم نے شاید چوری کیا ہے، لیکن چلو پھر بھی تمہارے لیے ایک اچھی بات کر دیتے ہیں. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور اس شخص کے لیے، وَلِمَنْ اس شخص کے لیے جَاءَ بِهِ جو اس کو لے آیا، جو اس پیمانے کو لایا، حمل بعیر، ہمارے تلاش کرنے سے پہلے تو حمل بعیر اس کو ایک اونٹ، ایک شتر پورا غلے کا بھرا ہوا ملے گا، ایک شتر اور مل جائے گا اس کو، ایک اونٹ غلے کا سامان حمل غلے کا اور دیں گے انعام میں. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور کہنے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ذمہ داری بھی لے لی. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس کا ذمہ دار بھی ہوں کہ میں دلواؤں گا، میں ایک غلہ اونٹ دلواؤں گا، یہ میری ذمہ داری بھی ہے. زعیم کے معنی ذمہ دار. بھائی اول بات تو یہ انعام کو چھوڑے، سب سے بڑی بات تو یہ کہ اگر یہ نکل آیا تو تمام بھائی جو ہے نا پریشان تھے، اگر یہ نکل آیا تو ہم تو چور ہو جائیں گے، یہ انعام تو درکنار، بے عزتی تو ہونی ہے. پریشان ہو گئے. قالوا تاللہ، کہنے لگے تاللہ خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد بالارض، تم جانتے ہو یقیناً کہ ہم
نہیں آئے اس بات کے لیے کہ ہم زمین میں فساد کریں گے. ہم تو نہیں آئے تھے اس بات سے کہ ہم زمین میں اور ملک میں فساد کرنے کے لیے آئیں گے. آپ کے مصر میں زمین میں ملک میں آئے ہیں, ہم فساد کرنے کے لیے آئیں گے. آپ جانتے ہیں ہمارا یہ دوسرا چکر ہے اور ہم نے کوئی ایسا فساد والا کام کیا ہی نہیں. ہمارے اخلاق سے بھی آپ جانتے ہو, وما کننا سارقین, وما کننا سارقین, ہم چوری کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. انعام تو آپ کی بات وہ الگ ہوگی, لیکن ہم ایسے ہیں نہیں کہ ہم چوری کریں. قالو, ان لوگوں نے کہا, معلوم دیتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے لوگ اس تفتیش میں شامل تھے. اس تفتیش میں کیا تھے؟ عموماً ایک انسپیکٹر, ایک ایس ایچ او, ایک ڈی ایس پی, ایک ایس پی کے ساتھ تفتیش میں اور بہت سے لوگ بھی کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں. اس لیے صیغہ جمع کار ہے. قالو, وہ کہنے لگے, عملہ کہنے لگا, فما جزاؤ, کیا جزا ہوگی اس کی؟ اس سواء الملک اگر مل گیا اور اس کی پھر کیا بدلہ ہوگا, کیا سزا ہوگی؟ ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹ بولنے والے نکلے. بتاؤ, اگر تم جھوٹ بولنے والے نکلے تو سزا بھی تم منتخب کرو, ہم تو تمہیں چور سمجھ رہے ہیں. قالو, انہوں نے شریعت یعقوبیہ کے حساب سے بات بتائی کہ اگر ہمارے یہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی سامان چوری کرے اور چوری کا سامان اس کے پاس سے برآمد کر لیا جائے تو وہ شخص اس آدمی کا جس کی چوری ہوئی ہے اس کا غلام بن جاتا ہے اور وہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. استحقاق اور رقیت اس میں آ جاتی ہے, غلام کی حیثیت بن جاتی ہے. یہ ہمارے ہاں شریعت یعقوبیہ کے اندر یہ بات تھی. یہ بات انہوں نے کہہ دی, یہی بات کہلوانی دی, تدبیر اللہ نے سکھلائی تھی, یہی بات کہلوانی دی, یہی بات ہو گئی. فتویٰ نکل آیا ان کے منہ سے, فتویٰ دے دیا انہوں نے, بھائی تو بات صحیح ہو گئی. قالو, کہنے لگے, جزاؤہ, جزا اس چیز کی, من وہی شخص ہوگا, وجد فی رحلہ, جس کے اسباب میں وہ پایا گیا, جس کے اسباب میں وہ پایا گیا, جزا اس کی, سزا اس کی, وہی شخص کہلائے گا, اس کو سزا میں دے دیا جائے گا غلام کی حیثیت سے. فہو جزاؤہ, تو پس وہی شخص اس کی جزا ہے. جزاؤہ من وجد فی رحلہ, جس کے سامان میں وہ پایا گیا تو اس کی سزا. فہو جزاؤہ, وہی شخص اس کی جزا اور سزا ہوگی, وہی شخص اس کی سزا میں ہوگا. کذالک نجزی الظالمین, اسی طرح ہم کہنے لگے, اسی طرح ہم لوگ ایسے ظالموں کو جو لوگوں کے مالوں کو چوری کر لیتے ہیں, لوگوں کے مالوں کو اٹھا لیتے ہیں چپکے سے, ہم ایسے ظالموں کو یہی بدلہ دیتے ہیں شریعت یعقوبیہ میں. کذالک نجزی کا تعلق بھی انہی بھائیوں کے کلمات سے. کیا مانے کذالک نجزی الظالمین؟ مطلب کون کہہ رہا ہے یہ جملہ؟ یہ سب بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کی طرف منسوب نہیں کر دینا. کذالک, اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو, اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو. یہ صحیح بات ہے جملہ نہیں نا, بلکہ مراد اس سے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہم اپنی شریعت میں, جو کہ شریعت یعقوبیہ ہے, اس میں ہم ظالموں کو اور چوروں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں. اچھا بھائی, جب یہ بات فتویٰ منہ سے نکلا تو اب تو بات آسان ہو گئی, تدبیر تو پہلے ہو چکی تھی. فبدا بأوعیتہم, حضرت یوسف علیہ السلام نے خود یا ان کے حکم سے کسی تفتیش کرنے والے شخص نے یہ کام شروع کیا. فبدا, شروع کیا, بأوعیتہم, اوعیہ برتن, سامان, برتن کو بولتے ہیں اوعیہ, وعاء کی جمع ہے, سامان لے لیں. فبدا بأوعیتہم, ان کے برتنوں میں, ان کے سامان میں شروع کیا. سب سے پہلے بھائیوں کا سامان چیک کرنا شروع کیا گیا تاکہ بھائیوں کو براہ راست شک پیدا نہ ہو جائے کہ یار صرف اسی پر ہاتھ کیوں مارا, صرف اسی کو کیوں بھائی کو چیک کیا, اوروں کو کیوں نہیں چیک کیا. تو یہ تفتیش کے مراحل میں یہ بات شک سے بچنے کے لیے یہ بات اختیار کی گئی کہ پہلے بھائیوں کا سامان کیا کیا گیا, چیک کیا گیا. فبدا بأوعیتہم, شروع کر دیا گیا پہلے بھائیوں کے سامان کو چیک کرنا. قبل وعاء اخی, اپنے بھائی بنیامین کے سامان کو چیک کرنے سے پہلے. ثم استخرجا, جب بھائی کی باری آئی تو بس برآمد کر لیا اس کو یوسف علیہ السلام نے.
من وعاء اخی، اپنے بھائی کے برتنوں سے، اپنے بھائی کے سامان، بنیامین کے سامان سے. اب تو بات ہی وہ ہو گئی، او ہو نکل آیا بھئی یہ برتن، یہ بھائی آپ کے ہیں، دیکھیں ان بھائی کے سامان سے یہ برتن نکلا، یہ تھا وہ سواء الملک، یہ آپ کے بھائی کے پاس تھا. کذالک، اسی طرح ہم نے، کدنا، ہم نے تدبیر سکھلائی، ہم نے تدبیر بتلائی، ہم نے تدبیر کی، بلکہ ہم نے تدبیر کی. کذالک کدنا، اسی طرح ہم نے تدبیر کی، یوسف، یوسف کے خاطر، بنیامین کو روکنے کے لیے، بنیامین کو روکنے کے لیے ہم نے اس طرح کی تدبیر کی. یوسف، کس کی خاطر؟ یوسف کے خاطر. وہ چاہتے تھے کہ یہ رکے تو ہم نے تدبیر دے دی. تدبیر سے یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے اپنی شریعت بتا دی، انہوں نے اپنی شریعت بتا دی تو رکھنا آسان ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آگے آئے گا، مصر کے بادشاہ کی چور کی سزا یہ نہیں تھی. مصر کے بادشاہ کی طرف سے چوروں کی سزا یہ نہیں تھی جو ہو رہی ہے یہاں پر، کیونکہ غلام بنایا جا رہا ہے. ان کی سزا تو تعذیب ہے، کچھ تعذیب کر دے اور کچھ تھوڑا جرمانہ لگا دے، یہ سزا تھی. تو لہذا اس بات کو دیکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام مصر کے قانون کے تحت بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے. تو یہاں یہ مسئلہ آ گیا. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے اسی کو رکھنا پڑے گا. پھر تو انہوں نے فتویٰ دے دیا اپنی شریعت کے مطابق. اب ان کی شریعت کے مطابق رکھنے میں کوئی حرج نہیں تھی، کیونکہ ان کے یہاں جرمانہ نہیں تھا اور ہمارے یہاں جرمانہ تھا مصر میں. اللہ ما کان لیاخذ اخاہ، یہ ہم نے تدبیر یوسف کے خاطر کی، اس لیے کہ نہیں تھے یوسف لیاخذ اخاہ کہ حاصل کر لیتے اپنے بھائی کو، فی دین الملکی، کس کے دین میں؟ بادشاہ مصر. معلوم دیتا ہے کہ بادشاہ مصر کا دین اس وقت شرعی دین نہیں تھا، لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں مسلمان ہو گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا. اور یہ جو کچھ بھی تھا اس کے دین میں کچھ تعزیرات تھی. کیا تھی یہ؟ تعزیرات تھیں جو ابھی تک عوام کے ماحول سے نہ ہونے کی، ماحول کی مناسبت سے نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک نافذ ہو رہی تھی، چل رہی تھی. ما کانا، نہیں تھے یوسف لیاخذ کہ حاصل کر لیتے اخاہو اپنے بھائی کو، فی دین الملک اس بادشاہ کے قانون اور دین کے مطابق، الا یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ کو منظور تھا، اللہ کو منظور یہی تھا کہ اب ایسا ہی کرنا ہے. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کا چاہتے ہیں درجات کو اور درجوں کو بلندی پر پہنچا دیتے ہیں. نرفع درجات، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور یہ کوئی یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر کی، یوسف علیہ السلام بہت عاقل عالم آدمی تھے، بہت عاقل عالم تھے، لیکن ان کا یہ عقل، ان کی یہ علم، یہ عطائی تھا. اصل علم تو کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم کے اوپر، ہر علم والے کے اوپر ایک کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو علیم ہے، وہی اس کا علم ذاتی ہے، جبکہ دیگر حضرات کا علم کیا ہے؟ علم عطائی ہے، عطائی ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے. ٹھیک ہے وہ عاقل عالم بہت زبردست ہے، لیکن ان کا علم اللہ کے علم کے سامنے کچھ نہیں تھا. اب بھائی بات ہو گئی بھئی یہ تو سزا ہونی چاہیے بھئی، اب تو ہاں بھئی سزا ہونی چاہیے جی. کیا ہوگی جی؟ بس کو روکنا پڑے گا. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے درد تیرے کی، یہ کیا ہوا؟ پیالہ نکل آیا یار، بنیامین نے چوری کی. کہنے لگے یار چوری کیا انہوں نے، چوری کی. چوری کون سے؟ ان کے لیے عجیب بات ہے، اس کے لیے ان کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی ہے، ان کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی ہے، یوسف نے بھی، وہ بھی چور تھے. یہ بات کہہ دی انہوں نے، بھائیوں نے کہہ دی. اللہ قالو، بھائی کہنے لگے ان یسرق، اگر اس نے بنیامین نے چوری کی تو بس یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوئی. فقد سرق اخ له، ان سے پہلے من قبل، ان سے پہلے ان کے بھائی بھی چوری کر چکے ہیں.
ابھی تک کے واقعات میں ہمیں یہ واقعہ تو کہیں نظر نہیں آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری کا واقعہ پیش کیا ہو. ایسی بات تو نہیں آئی. یہ کس بات کی طرف یہ لوگ لے گئے؟ اور یہ بھائی کون سی چوری کی بات کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ اس بارے میں بہت سی روایات ہیں لیکن سمجھ میں بات آگے آتی نہیں کہ کس طرف کی بات کی جا رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب چوری کون سی چوری ہے. یہ بعض لوگ تو خاموشی ہو گئے, یہ بات سمجھ نہیں سکے کہ یہ چوری کون سی چوری ہے جو اس کے بارے میں بھائی کہہ رہے ہیں. لیکن کچھ حضرات نے اس کے اشارہ کیا ہے کہ اصل میں جب حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں جب بہت چھوٹے تھے تو ان کی پرورش, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. بنیامین کی جب پیدائش ہوئی نا تو والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری پھوپھی نے لے لی, یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے لے لی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت اسحاق. ابھی دونوں بہن بھائی ہیں. تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو ایک بہت اچھا اور عمدہ قسم کی چادر, جس کو آپ پٹکا کے لیں, ایک بہت پیارا سا اور عمدہ سا قیمتی پٹکا دیا تھا, چادر دی تھی. کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر, بھائی تو سب باقی دیگر بھائی تو بڑے تھے, وہ دوسری اہلیہ سے تھے, بھائی بڑے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی, جیسے بنیامین سے بھی. اور تو انہوں نے اپنی بہن کو کہا کہ مجھے یوسف واپس کر دیں, آپ جتنی آپ نے تربیت اور ان کی پرورش کر لی, بس اب مجھے آپ واپس کر دیں یوسف کو. ان کی پھوپھی آپ سے بڑی محبت کرتی تھی. وہ منع کر رہی تھی کہ ایسے تو نہیں ہوتا, میں بھی اس سے بہت محبت کرتی ہوں, میں بھی نہیں دے سکتی اس کو. لیکن باہر کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ تو یوسف, تو ان کو تو دینا پڑ رہا تھا. قانون ایسی بات نہیں تھی, قانون شرعی تھا ان کا. اب جب یہ بات آ گئی کہ بھائی دینا ہی پڑے گا, پھوپھی نے یہ بات سوچی کہ دینا ہی پڑے گا, تو کیا کروں, کیسے روکوں ان کو میں اپنے پاس؟ میرا لخت جگر بنا ہوا ہے, یہ تو جگر کا ٹکڑا ہے. انہوں نے کیا کیا, اپنا قیمتی وہ جو چادر وہ پٹکا تھا نا, وہ ان کے سامان کے ساتھ باندھ دیا جو انہوں نے کمر پہ باندھا ہوا تھا. جب یہ سامان کے انہوں نے چپکے سے باندھ دیا, انہوں نے اپنا سامان خود دیکھ لیا, جو مختصر سامان تھا وہ لے لیا ہوگا اپنے کپڑے اپنے, اتنا تو ہوش آ چکا ہوگا. انہوں نے چپکے سے, پھوپھی نہیں سامان تھا, یہ اپنا چادر یہ پٹکا جو یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کی یادگار تھی وہ ڈال دی, ان کو روانہ کر دیا. تو اتنے میں یہ کہنے لگی, آوازیں لگانے لگی, چیخنے لگی, میرا ایک پٹکا غائب ہو گیا, کسی نے چوری کیا ہے. تو اتنے میں بھی بات یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچی, بھائی ان کو چیک کرو, یوسف کو چیک کرو. یوسف کو چیک کیا گیا تھا. یوسف علیہ السلام کو جب چیک کیا گیا تو وہ پٹکا ان کے کمر پہ بندھا ہوا تھا, یعنی وہ جسے کمر پہ باندھ دیتے لوگ, بندھا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ تو میرا پٹکا تھا, یہ تو چوری کی ہے یوسف نے. اصل تدبیر پھوپھی کر رہی تھی. تو اب ان قانون یعقوبیہ کے تحت اگر کوئی شخص کو چوری کرے تو کیا ملتی سزا اس کو؟ وہی شخص اس کی سزا ہو جاتی ہے. تو آخرکار یوسف علیہ السلام کو پھر استرقاق کی شکل میں, غلامیت کی شکل میں پھوپھی کو دے دیا گیا. یہ ایک بھائیوں نے سین منظر دیکھا تھا. اس منظر کی طرف غالباً وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے بھائی نے بھی تو چوری کی تھی, یہ وہ چوری ہے. اور اکثر روایات تو خاموشی میں چلی گئی ہیں اس میں, یہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. یہ بھی ایک صورت ہے, لیکن بعض اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس میں شریک تھے کہ پھوپھی کو کہا کہ اگر آپ اس طرح کر لیں تو ٹھیک ہے. تو باہم مشاورت سے ہوئی تھی تاکہ یہ لازم نہ آئے کہ ایک آزاد آدمی کو غلام کیسے بنایا گیا. تو اگر مشورے سے بنا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ مشورے سے غلام بنے ہیں, اور مشورے سے غلام بننے میں کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ آزاد آدمی کو غلام بنانا جائز نہیں. یہ صورتحال سامنے آئی. قالو کہنے لگے کہ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل, اس سے پہلے ان کے بھائی نے بھی چوری کی ہے. فاسرها یوسف فی نفسه, یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں اس بات کو چھپا لیا. ولم یبدها لهم, اور ظاہر نہیں کیا ان کو, اور اس بات کو ان کے لیے ظاہر نہیں کیا. کہنے لگے کہ یہ تو بات تو انہوں نے کر دی ہے, منہ سے نکال دی ہے, لیکن بات تو میں خود یوسف ہوں, یہ میرے بارے میں کہہ رہے, یہ تو غلط کہہ رہے. تو چھپا لیا. کہنے لگے چھوڑو ابھی اس بات کو چھیڑو نہیں, اس بات کو ابھی چھیڑو نہیں. اور دلی دل میں کہنے لگے اچھا یوسف چور تھا اور انتم شر مکانا,
تم تو اس سے بھی کئی گنا کیا ہو، شریر ہو. چور تو سامان چوری کرتا ہے، تم نے تو بندہ ہی چوری کر لیا. تم نے تو یوسف کو ہی غائب کر دیا تھا. چور تو چوری کرتا ہے سامان کی، اور تم تو انتم شر مکانن، تم تو اس سے بھی کئی گنا، کئی درجہ زیادہ شریر ہو کہ تم نے تو سامان نہیں بندہ ہی چوری کر لیا. بندے کی چوری کرنا، بندے کو غائب کرنا، تو یہ تو سامان سے زیادہ کیا ہے، بڑی چوری ہے. اپنے بارے میں کچھ سوچ نہیں رہے اور یوسف کے بارے میں، اس کے بھائی کے بارے میں سوچتے ہو. یہ بات دل میں کہی گئی ہے. یہ بات کس میں کہی ہے؟ یوسف نے دل میں کہی ہے. فَأَسَرَّ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِيَ. ابدا یبدی، ابدا من ظاہر کرنا، اسر من چھپانا. قالا دل میں کہا کہ انتم شر مکانن، تم تو اس سے کیا ہو، تم اس درجے سے بھی زیادہ کیا ہو، شریر ہو. واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ان باتوں کو جو تم بیان کر رہے ہو. وصف یصف مانے بیان کرنا، صفت کے مانے بیان کے. بات یہ ہو گئی کہ بھئی اب تو معاملہ ہو گیا، اب تو بنیامین کو روکنا پڑے گا ان کی شریعت کے مطابق. اب وہ بادشاہ، وہ لوگ تو لابد، انہوں نے تو عہد کیا ہے یعقوب علیہ السلام سے. قالو کہنے لگے یا ایھا العزیز، چونکہ یہ عہدہ عزیز کا بھی آپ کو نہیں ملا تھا، لیکن وہ اب اسی طرح سے نافذ، اسی طرح سے مقرر ہو گئے تھے اس عہدے پر، تو آپ کو عزیز مصر کے طور پر کہا جا رہا ہے. قالو یا ایھا العزیز، کہنے لگے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، شیخن کا بہت زیادہ بوڑھے، شیخن کبیرا بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں. فخذ احدنا مکانہ، ان کو چھوڑ دیں، ان کی جگہ پر ہم میں سے کسی ایک کو لے لیں. ہم میں سے کسی، فخذ احدنا، ہم میں سے کسی ایک کو لے لیں، مکانہ ان کی جگہ پر. ان نراک من المحسنین، یقیناً آپ تو بہت ہی کیا ہے، کرم نواز لوگ، کرم نوازیوں میں سے ہیں. آپ تو کرم نوازی کرنے والوں میں سے ہیں، ایک کرم ہم پر یہ بھی کر دیجئے. قال معاذ اللہ، کہنے لگے اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجد متاعنا عنده، ہم لیں گے، ہم پکڑے اس کو، اس الا من، اس شخص کی جگہ پر، وجدنا متاعنا عنده، کہ جن کے سامان میں ہم نے، جن کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، اس کی جگہ پر ہم پکڑے کسی اور کو. اللہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ تو نہیں ہوتا. اللہ کی پناہ، جرم کسی اور کا، پکڑا جائے کوئی اور، معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ نہیں ہوگا. وہی قصوروار، جو قصوروار ہیں وہی ماخوذ ہے، جو قصوروار ہے وہی کیا ہے، وہی ماخوذ ہے. تو کہنے لگے کہ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. یقیناً اگر ہم نے ایسا کیا تو اس وقت تو ہم بہت زیادتی کرنے والے ہوں گے، ظلم کرنے والے ہوں گے، بے انصافی کرنے والے ہوں گے. کہ کیا کسی نے، پکڑا کسی اور کو، یہ تو بے انصافی ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ نہیں ہوگا. وہی شخص رکے گا جس کے سامان میں وہ چوری کا سامان پایا گیا ہے.